اور آج تو ٹاپک ہی وسیلہ ہے، اس لیے میں ان تفاسیر کا حوالہ دے رہا ہوں جن کو علامہ ابن تیمیہ نے مستند تفاسیر مانا ہے۔ تو علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین، وہ لوگ کون ہیں؟ وہ کہتے ہیں صراط اور لوگ، اس کی وہ تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ صراط الذین، صراط، اہدنا الصراط المستقیم، یہ پہلے چونکہ آیا ہے، صراط الذین بعد میں آیا ہے، تو وہ کہتے ہیں صراط المستقیم کون ہے؟ وہ کہتے ہیں، علامہ شوکانی نے بھی لکھا کہ صراط مستقیم سے مراد ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے مراد ذات مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اور صراط الذین، وہ صراط کون ہے؟ آگے وہ قرآن کی دوسری آیت سورت انعام کی 153 علامہ قرطبی اپنے استدلال میں لائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حضور علیہ السلام کی زبان سے یہ کہلوایا کہ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، سیدھے راستے اللہ سے طلب کر رہے ہو، وہ سیدھا راستہ میں ہوں، اور جس طرف میں چلتا ہوں نا، وہ جو راستہ بنتا ہے وہ صراط مستقیم ہے، میں صراط المستقیم میں ہوں، اور جدھر میں چلتا ہوں وہی صراط مستقیم ہے۔ اور جہاں تک انعمت علیہم کی بات ہے، اس پر تو یہ معروف بات ہے کہ تمام مفسرین وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تو یہ ساری ذوات کی بات ہے۔ تو سیدھے راہ پہ چلنا جو ذوات ہیں، ذاتیں ہیں، انبیاء، اولیاء، صدیقین، شہداء کی، یہ وسیلہ ہیں۔ تو یہاں ذوات کے وسیلے کی بات ہو رہی ہے۔ جب وہ ہوتا ہے نا، استغاثے کی بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی سے مدد مانگنا، تو عموماً ہمارے دوست یہ پڑھتے ہیں آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ سے مدد، اللہ کی عبادت اور صرف اسی سے مدد۔ دیکھو یہ سورہ فاتحہ میں لکھا ہے، تم تو سورۃ فاتحہ پڑھتے ہو، تو اس کے اوپر تو الحمدللہ تفصیل سے بیان چکا ہے کہ مدد اللہ تعالیٰ سے ہی ہوتی ہے، انبیاء صالحین اس کا واسطہ اور ذریعہ ہے، مجازن مدد کا لفظ ان کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ تو وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین جب بیان کرتے ہیں تو میں اپنے نوجوان بچے اور بچیوں سے کہتا ہوں کہ کبھی آپ بھی زحمت کیا کریں کہ جب وہ کہیں کہ ذوات کا وسیلہ نہیں ہے تو کم از کم آپ بھی یہ فرمایا کریں کہ قرآن میں تو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتے، اس میں تو آتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، الذین انعمت علیہم، یہ تو ذاتوں کے وسیلے کی بات ہو رہی ہے کہ جب تک وہ ذاتیں نہ ہوں تو صراط مستقیم کہنے کی کون کرے گا؟ وٹنس کون ہوگا؟ شہادت کون دے گا؟ جو اہدنا دین کا رستہ ہے، جو اسلام کا رستہ ہے، جو قرآن کا رستہ ہے، اس کے وٹنس کون ہیں، اس کے گواہ کون ہیں، وہ بتانے والے کون ہیں؟ وہ انبیاء اور اولیاء ہیں۔ یعنی مستقی صراط سے پہلے جو وسیلہ ہیں وہ ذوات ہیں انبیاء اور صالحین کی۔ تو کبھی کبھی آپ بھی سورۃ فاتحہ جو ہے وہ ان کو پڑھ کر بتا دیا کریں۔ حافظ ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر میں سارے اقوال لکھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امام ابو العالیہ جو بہت بڑے تابعی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد، صراط المستقیم سے مراد دین کا رستہ بھی ہے، اسلام بھی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ان سب سے پہلے ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ یہ سارے رستے انہی کی ذات سے پھوٹتے ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ یہ قرآن ہے، انہوں نے بتایا ہے یہ اسلام ہے، انہوں نے یہ بتایا دین ہے، تو صراط المستقیم کی اول وسیلہ ذات مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ آگے قرآن کریم کی دوسری آیت، اب میں ذوات کی آیات اور مقامات کی بھی کچھ پڑھوں گا آج کے درس میں انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَاتَلَهُمْ داود وجالوت فَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَاتَلَ داود جالوت، تو فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ سے شروع ہوتی ہے، وَقَاتَلَ داود جالوت وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ۔ اس کے بعد والی جو آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اگر اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے ذریعے سے فساد کو دفع نہ فرماتا تو دوسرے لوگوں کے اوپر جو فساد واقع ہوا ہے وہ ان کو تباہ و برباد کر دیتا، تو اللہ تعالیٰ
لوگوں کے بعض کے ذریعے سے بعض سے فساد کو دفع فرماتا ہے۔ اب جو بعض کے ذریعے سے فساد کو دفع فرماتا ہے، وہ جن ذریعے سے، جن واسطوں سے، جن وسیلوں سے فساد کو دفع فرماتا ہے وہ افراد ہوتے ہیں، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا۔ تو اس کا معنی یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ فسادات کو دفع فرماتا ہے، دور فرماتا ہے انبیاء اور صالحین کے ذریعے سے۔ تو انبیاء اور صالحین دفع فساد کا، دفع بلائے کا، مصیبتیں جو ٹلتی ہیں اس کا سبب اور ذریعہ اور واسطہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ حافظ ابن کثیر نے یہاں پر اور امام قرطبی نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جو افراد ہیں، ایک تو مجاہدین بھی ہیں، اور دوسرے اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو پیدا فرمایا ہے جن کو ابدال کہا جاتا ہے، وہ 40 ہوتے ہیں۔ ان ابدالوں کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو رزق عطا فرماتا ہے، دنیا والوں کو رزق عطا فرماتا ہے، بارشیں نازل فرماتا ہے ان کے وسیلے سے۔ آگے حافظ ابن کثیر نے قتادہ کا قول نقل کیا ہے، جو بڑے مشہور مفسر تابعی ہیں، کہ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب جو حضور نے ابدالوں کا ذکر فرمایا ہے نا کہ ابدالوں کی وجہ سے برکتیں نازل ہوتی ہیں، حضرت قتادہ فرماتے ہیں جب میں اپنے ارد گرد نظر کو گھماتا ہوں تو حضرت امام حسن البصری جس کو ہم ابدال ہیں، جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کائنات پر اپنی رحمتوں کو نازل فرماتا ہے۔ اب حضرت قتادہ حسن بصری کو جو ابدال فرما رہے ہیں کہ ان کے وسیلے سے رحمتیں برستی ہیں، یہاں کی بات نہیں ہو رہی، یہاں ذات کی بات ہو رہی ہے۔ اب ابدال والی حدیثوں پر میں جب احادیث کے میں وسیلے کے وہ پروف پیش کروں گا تو وہاں پر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حدیث ابدال پر میں گفتگو کروں گا۔ اور وہاں حافظ ابن تیمیہ کو جب یہ نظر آیا نا کہ اس حدیث کے اندر تو افراد ذوات کا وسیلہ ثابت ہو رہا ہے، تو انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ابدالوں کے بارے میں تو کوئی صحیح حدیث ہی نہیں ہے، تو انہوں نے ابدالوں کے وجود کا انکار کر دیا، اپنے فتاوے میں کیا، قاعدہ جلیلہ میں کیا، اور اولیاء الرحمن اولیاء شیطان میں کیا، ان ساری کتابوں میں ابدالوں کے نام کے منکر ہو گئے۔ اب سارا جہان ابدالوں کو مان رہا ہے، ایک بندہ ابدالوں کو نہیں مان رہا، اور ان کے خوشچین، ان کے چاہنے والے، ان سے محبت کرنے والے، وہ سارے جہان کی بات نہیں مان رہے، صرف ایک بندے کی بات مان رہے ہیں۔ لیکن چونکہ حافظ ابن کثیر کا اس وقت میں حوالہ دے رہا ہوں، تو حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ قتادہ کہتے ہیں کہ حسن بصری ابدال تھے، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات رحمت نازل فرماتی ہے۔ آگے علامہ قرطبی نے ایک لکھی ہے روایت، وہ کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ایک نیک صالح بندے کے وسیلے سے جہاں وہ رہتا ہو، اگر عام درجے کا وہ صالح بندہ ہو تو اس کے وسیلے سے ارد گرد کے 100 گھروں کی مصیبتوں کو خدا ٹال دیتا ہے۔ حدیث ابدال پر انشاءاللہ آگے چل کر گفتگو ہوگی۔ تو یہ زوات کی میں بات عرض کر رہا ہوں۔ دوسری آیت اب میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وقال لهم نبيهم ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ۔ حضرت ایک نبی تھے شموئیل علیہ السلام، ان کے زمانے میں جب بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم نے جہاد کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، تو ان کے لیے جب مقرر کیا گیا ایک بادشاہ، وقال لهم نبیہم ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت، تو اس وقت کے نبی نے ان کو جب بادشاہ مقرر کیا طالوت کو، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اس کا علم اور اس کا جسم اس کا گواہ تھا کہ یہ قابل ہے اس کے، اس کو بادشاہ مقرر کیا گیا جس کی کمان میں وہ جہاد کرے۔ یعنی یہاں میں اشارتاً یہ بات کہہ دوں کہ جہاد کے لیے جو میدان کا جہاد ہوتا ہے اس کے لیے خلیفہ اور بادشاہ اور امام کا ہونا شرط ہے۔ یہ سورہ توبہ کی آیات کی تفسیر میں اور امام بخاری اور تمام فقہاء نے اس کے اوپر لکھا ہے۔ آج کل جب جہاد کا نام آتا ہے تو 2 بندے کھڑے ہوتے ہیں، دونوں میں سے ایک امام بن جاتا ہے اور دوسرا وہ جہاد شروع کر دیتا ہے۔ تو شرط ہے اس کے لیے، قرآن کی اس آیت سے یہ ثابت ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے کوئی مقرر کریں کہ جو بادشاہ ہو، ملکن نقاتل فی سبیل اللہ، کہ جو بادشاہ ہو اس کی قیادت میں جہاد کرے، تو مقرر ہو گیا۔ ان کو وہ نہ ماننے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ یہ تمہارا بادشاہ صحیح ہے، اس کے لیے نشانی یہ ہے کہ تمہارا ایک صندوق تھا،